إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. پتا نہیں کہ کون مشاہدین میں شامل ہو. مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں ہدایت شیوخ کو پڑھنے لگا تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ طریقہ اب ہے ہی نہیں. مرید کو یہ نہیں پتا کہ مراد کیا ہے، خلیفہ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے میرے پیچھے ایک کارمان ہوگا. خالی جو محفل سجانے کا نام خانقاہ نہیں ہے. خانقاہ ہوتی ہے اصلاح کے لیے، خانقاہ ہوتی ہے تزکیہ نفس کے لیے. تو ظاہر ہے جو خانقاہ میں بیٹھے گا وہ تزکیہ نفس کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے اندر شامل کرے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ محفل سجے گی ایسے ہی سجے گی، لیکن سالک کون بنے گا؟ سالک کون بنے گا؟ سلوک کے راستے کیا طے کریں گے ہم، اور کس امید کے ساتھ، کس مراد کے ساتھ ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ دنیوی مقاصد کے لیے، پریشانیوں کے لیے، دکھ اور بیماریوں کے لیے، مصائب کے لیے، اس کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی اسی کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے. ان للمتقین مفازا، یقیناً جو تقوی والا ہوگا، جو اپنے آپ کو بچائے گا. کس سے بچائے گا؟ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی بچائے گا، تو پھر وہ اپنے پیر بھائیوں کو بھی بچائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کھلے اخبار میں کہتا ہے جنت میں جانا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ صرف ہم کو ایمان پر قائم رہنا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جس نے کہا اللہ میرا رب ہے اور اس پر قائم رہا تو پھر نہ اس کو غم ہے نہ اس کو کوئی خوف ہوگا. لیکن جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نایاب چیزیں ملے گی کھانے پینے کے لیے بھی یہاں نہیں ملتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہم سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جو پرہیزگاری کے ساتھ اس کی قربت اختیار کرے. وہ قربت کیسے اختیار ہوگی؟ یہ دل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دل کو جو بنایا ہے یہ سارے چیزوں کا ایک بندہ ہے. آپ تصور کریں کوئی کہتا ہے
کہ میرا دل نہیں لگ رہا، نفرت ہو، محبت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، قضا تعلق ہو، یہ سارے چیزیں جو ہے، یہ سارے چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہے، نہ دماغ میں ہوتی، نہ ہاتھ میں، نہ پیر میں۔ اسی لیے طریقت کا میدان اسی لیے ہے کہ خود بھی پاک ہو اور جو ساتھ ہیں اس کو بھی پاک ہو۔ عزت چاہیے، اگر عزت نہیں چاہیے تو پھر استقامت کے ساتھ اپنے عقیدے کو سلامت رہے تو یقیناً جنت میں چلے جائے۔ قبر میں جب بندے کو اتارا جاتا اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اس سے تو 3 سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالات میں جو تیسرا جو سوال ہوتا ہے اسی سوال پر اترنے کے لیے جواب یہ مجلس کو سجایا جاتا ہے۔ بندے سے کہا جائے گا حاضر رجل، اب پتہ نہیں بندے کے مزاج جو جہاں پر تھا وہ بھی وہیں کہے گا۔ اسی لیے ایسے مجالس کو سجایا اس لیے جاتا ہے کہ بندے کثرت سے درود پڑھا کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تاکہ بندے کے اندر خوف پیدا ہو۔ اللہ کے رسول کو دیکھا تو نہیں، لیکن جب بندہ کسی کی یاد کرتا ہے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں کو دیکھا ہوں نیند میں سے اٹھتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے درود نکلتا ہے۔ ظاہر ہے قبر میں اتارنے کے بعد بندے کو دکھایا جاتا ہے تو اسے جو سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہی کہے گا جو یہاں پر کہتا ہے، اس کی روح مچل کر کہے گی ھذا محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لیکن درجے ہوں، درجہ چاہیے، کیسے درجہ چاہیے کہ درجہ وہ چاہیے کہ بندہ حوض کوثر کے ہو، بندہ وہ چاہیے نسبت ایسی بنے کہ جب جس کے سائے میں ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، چشتی کہتے ہیں، نقشبندی کہتے ہیں، سحر والی کہتے ہیں، ان کے سائے میں ہم وہاں پر رہیں گے تو پھر یقیناً ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ اگر یہ دنیا جو ہے یہ ایسی ویسی نہیں ہے، یہ کوئی بیکار جگہ نہیں، یہ انتہائی قیمتی جگہ ہے۔ دنیا بھی کمانا ہے تو اسی میں کمانا ہے، آخرت بھی کمانا ہے تو اسی میں کمانا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہو گئی، نہ نماز ہے، نہ روزے ہے، نہ خیرات ہے، نہ زکات ہے، نہ صدقہ ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ آج 18 لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جناب نامہ دیا جائے گا، لیکن اس یقین کامل کے ساتھ اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، اس کے بعد اس خانقاہ کو جس سے ہم سب جڑے ہیں ان بزرگوں کے سفر میں ہم انہیں کے راستے پر چلیں گے۔ شیخ شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو، شیخ شاہ ابراہیم علی رحمۃ اللہ علیہ کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو، شیخ شاہ سمیشنو شیخ شاہ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی گزر گئی ان کے ساتھ، کبھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ارے جوڑے سے مستقبل نہیں کیا، نہ ہی اپنے ملکوں کو کبھی ارے کو نہیں کیا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارے لیے ساتھی بنا، رشتوں کا لحاظ ہو، مرید ہو یا خلیفہ ہو یا مرشد ہو، ایک ایسا گٹھجوڑ ہے ان تینوں کا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ ہر ایک کی بات رکھے۔ اور پھر السید خادم القوم، سردار جو ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پھر مرشد ہوں، اس کا کام ہے مخاطب کرنا، وہ خادم بنے، تبھی جا کر ہمارے اندر تکبر و انا وہ ساری چیزیں نکل جائے گی تو یقیناً دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ توبہ کے راستے ہمارے لیے کھلے ہوں گے، ہر رات کو جب بستر پہ لیٹیں گے تو یقیناً توبہ استغفار کر کے بیٹھیں گے۔ اور ہماری خواہش یہی ہے کہ جو ہے ہدایت شروع کا جو درس ہے وہ ہونے لگے، تاکہ اہل طریقت کو پتہ چلے کہ یہ کتاب کس کے لیے لکھی گئی۔ یہ احساس جس دن ہوگا تو یقیناً ہر قسم کی انا نکل جائے گی، ہر شخص کہے گا کہ میں مرید اگر ہوں یا طریقہ اگر ہوں یا میں مرشد اگر ہوں تو کہے گا تم خاطی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
خالق ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. قال الله تعالى في كلامه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. صدر مجلس و معزز فرزاندان حضرت صدر شیوخ خلیف رحمت و رضوان مکرم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جانشین سیدی سید ارشد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حکم عالی پر ایک کتاب کے تعارف کے لیے میں یہاں پر کھڑا ہوں. حاضرین، آج ہم حضرت سیدی سید العلماء علامہ ابراہیم ادیب رضوی علیہ رحمۃ و رضوان اور آپ کے شہزادے رئیس المفسرین حضرت سیدی صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری علیہ رحمۃ و رضوان کے اس پاک کی مقدس ساعتوں میں مقدس آستانے پر اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے ان بزرگوں کے آستانے پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی یہ محفل خاص طور پر اس کا تعلق علم تصوف اور علم معرفت سے، اور یہ خانقاہی محفل کہلاتی ہے. اس کا تعلق باطن سے ہے، طریقت سے ہے، حقیقت اور معرفت سے. تو حاضرین، یہ مقدس کلمات جو قریب 1300 سال سے علماء اور صوفیاء کی کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں اور آج تک بھی لکھے جاتے ہیں، اور ایک خاص طبقہ صوفیاء میں ان کلمات کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اس دور میں یہ الفاظ کہاں تک اپنا معنی رکھتے ہیں اور کہاں تک اپنی حقیقت رکھتے ہیں، اگر اس بات کا پتہ چلنا ہے تو حاضرین، حضرت جانشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے حکم پر ایک کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام ہے ہدایات الشیوخ. یہ وہ مقدس کتاب ہے جو تقریباً 130 سال پہلے اس کی طباعت ہوئی. شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان اپنے شاگرد حضرت سید ابو القاسم قادری شبتائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب تصنیف کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور آپ نے 1330 ہجری میں یہ کتاب مکمل فرما لی اور 1336 ہجری میں یہ کتاب کی طباعت ہوئی. یعنی حضرت بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے سن وصال، جس سال حضرت کا وصال ہوا اسی سال اس کتاب کی طباعت ہوئی. اس کتاب میں ہے کیا؟ اس میں تصوف کو سمجھایا گیا ہے، معرفت کیا ہوتی ہے یہ بتایا گیا ہے، اور خاص طور پر اصطلاحات جو مشیخت جسے کہتے ہیں، یعنی شائخ ہونا، مرشد ہونا، اور ارادت جسے کہتے ہیں، حقیقت، طریقت اور معرفت کیا ہوتی ہے، اور یہ جو سلاسل ہیں اولیاء اکرام کے، صوفیاء اکرام کے، یہ کہاں سے جاری ہوئے ہیں اور ان کی کتنی اقسام، اور بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں. واقعتاً دیکھا جائے تو حاضرین، اس قسم کی ادب اور تصوف پر زمانے قدیم سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں. دنیا اسلام میں سب سے پہلے تصوف کی جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ہے کتاب اللمع. یہ قریب 1300 سال قدیم کتاب ہے، تابعین کے دور میں لکھی گئی. اس کے بعد دوسری جو دنیا اسلام کی قدیم تصوف کی کتاب ہے وہ رسالہ قشیریہ. حضرت ابو القاسم ابن حوازن علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ کتاب عربی زبان میں تحریر فرمائی، اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی مبانی شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محترم حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی ایک کتاب آداب المریدین کے نام سے اس زمانے میں تحریر فرمائی تھی، جس کو تقریباً 800 سال کا عرصہ ہوا ہے. اور ہمارے ملک دکن میں ایک عظیم المرتبہ بے مثال لاجواب وہ خدا کے ولی کے جن کے در پر دکن کی ولایت چمکتی ہے، حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز
علیہ رحمت و رضوان نے بھی ایک کتاب آداب المریدین کے نام سے تحریر فرمائی، جس میں ارادت اور مشیقت کیا ہوتی ہے یہ بتایا گیا ہے۔ حاضرین، ان ساری کتابوں کے بعد میں ایک جامع کتاب اگر دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے اردو زبان میں، جس میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے، وہ کتاب ہے ہدایات الشیوخ۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں قدیم طرز کو باقی نہیں رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ زمانہ جس انداز میں چلتا ہے، علماء اکرام اولیاء اللہ اسی انداز میں لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ تو آج سے تقریباً 130 40 50 سال پہلے جو حالات تھے، ان حالات کو اور لوگوں کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب تحریر کی گئی۔ اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس میں سے میں نے آپ کے لیے صرف 4 باتیں نوٹ کر کے لائی ہیں۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے کتاب کے آغاز میں 2 صفحات کے بعد صاحب کتاب حضرت سید ابو القاسم شتاری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو مشہور اور زیادہ چلنے والے طریقے ہیں طریقت کے، وہ 4 ہیں۔ وہ سب کی ضوابط عام و خاص ہے، وہ ہے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ یہ 4 سلاسل سب جانتے ہیں، لیکن ان سلاسل کی بنیادی طور پر حاضرین 4 شیخ پر ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 خلفائے کرام ہیں۔ 2 آپ کے شہزادے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور تیسرے آپ کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے آپ کے خلیفہ ہیں حضرت کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ طریقت ان 4 بزرگوں سے دنیا میں پھیلا ہے، اور یہ 4 بزرگوں سے جو خانوادے بنے، یعنی ان بزرگوں نے حقیقتاً یا روحانی طور پر جن کو اپنا راست فیضان دیا اور ایک خاص سلسلے کی بنیاد ڈالنے کی استطاعت دی، وہ جملہ 14 خانوادے، اور وہ 14 خانوادے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 خلفاء سے چلے۔ ایک حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، دوسرے حضرت کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ لیکن ان محفل سما کے نام پر قوالیاں یہ طریقت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں محفل سما سجاتا ہوں، اس کے آداب سیکھنا بھی اس کو سکتا، کیونکہ اس بارگاہ میں محفل سما ہوتی نہیں تھی۔ علامہ سید شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا ہے، لیکن ہم کو نہیں پتا نا۔ محفل سما میں جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ بھی ذکر ہے، جب ذکر کیا جائے، سنا جائے، اس کے آداب ہوتے ہیں، ان آداب پر خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارے پاس سارے آداب آ جائیں گے، ادب ہمارے سامنے ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی محفل سما شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے نعت شریف سماعت فرمائیں۔ جامع نظامیہ میں حضرت بانی جامعہ علیہ رحمٰن کے عرس شریف کے موقع پر ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں طرح دی گئی تھی۔ اس طرح مشاعرے میں ہم نے کلام سنایا تھا، وہی کلام آج آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کل انبیاء کے صدر و سالار ہیں حضور، کل انبیاء کے صدر و سالار ہیں حضور، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور۔ فرمائیے کرم کی نظر اہل بزم پر،
فرمائیے کرم کی نظر اہل بزم پر، سب حاضری کے واسطے تیار ہیں حضور، سب حاضری کے واسطے تیار ہیں حضور، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور، جو شرک کہتے تھے وہ سبھی غرق ہو گئے، جو شرک کہتے تھے وہ سبھی غرق ہو گئے، لے کر کے نام آپ کا ہم پار ہیں حضور، لے کر کے نام آپ کا ہم پار ہیں حضور۔ اور شعر سماعت فرمائیں، حضرت بانی جامعہ کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے، سماعت فرمائیں۔ کیوں کر نہ سنیت کی رہے دھوم دکن میں، کیوں کر نہ سنیت کی رہے دھوم دکن میں، نائب یہاں جو آپ کے انوار ہیں حضور، نائب یہاں جو آپ کے انوار ہیں حضور، کیوں کر نہ سنیت کی رہے دھوم دکن میں، نائب یہاں جو آپ کے انوار ہیں حضور، نائب یہاں جو آپ کے انوار ہیں حضور۔ اور حضرت کی ایک تصنیف ہے انوار احمدی، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ نے انوار کی انوار احمدی، اللہ نے انوار کی انوار احمدی، سب قارئین عشق سے سرشار ہیں حضور، سب قارئین عشق سے سرشار ہیں حضور۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صدقہ ملے کہ ہم بھی ہیں اہل نظامیہ، دربار رسالت میں نظامیہ کے حوالے سے ہم صدقہ مانگ رہے ہیں۔ صدقہ ملے کہ ہم بھی ہیں اہل نظامیہ، خوددار بھی ہیں اور ہم حقدار ہیں حضور، خوددار بھی ہیں اور ہم حقدار ہیں حضور۔ مقصد کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ صدر الشیوخ درس ہمیں دے گئے حسن، صدر الشیوخ درس ہمیں دے گئے حسن، گنجے خفی کے نور کا اظہار ہے حضور، گنجے خفی کے نور کا اظہار ہے حضور، دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں حضور۔ آپ لوگ
پر تشریف رکھیں، آرام سے اس نورانی منظر کو دیکھیں۔ مولانا عبدالقادر سیفی المعروف عرفان اللہ شاہ نوری، مولانا محمد علی قادری صاحب، مولانا محمد خالد علی قادری صاحب، مولانا سید واحد علی قادری صاحب، مولانا محمد امتیاز الرحمان صاحب، مولانا مرزا خیر اللہ بیگ صاحب، محمد عبدالقدیر قادری صاحب، مولانا سید نصیر الدین صاحب، مولانا محمد ارشد علی قادری صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب، مولانا ڈاکٹر مرزا طاہر بیگ صاحب، مولانا میر احمد علی قادری صاحب، مولانا محمد معراج احمد صاحب، مولانا سید صدیق محی الدین صاحب کی سند ان کے فرزند مولانا سید اسحاق محی الدین صاحب کو پیش کی جا رہی ہے، اور خود سید اسحاق محی الدین صاحب کو بھی سند دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر مرزا طاہر بیگ صاحب کے فرزند کو مرزا طاہر بیگ صاحب کی سند دی جا رہی ہے، اپنے فرزند کو دی جا رہی ہے۔ مولانا غلام محمد خان صاحب، محمد انیس مولانا صاحب، سید اختر محی الدین صاحب کی سند ان کے فرزند ارجمند مولانا سید اسحاق محی الدین صاحب قادری کو دی جاتی ہے۔ سچ سے تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جو فرشتے ہیں، جو جنات ہیں،
آپ جانتے ہیں کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے اور ان کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی پاکی میں مصروف رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں۔ تو ایسی معصوم مخلوق، ایسی نورانی مخلوق، ان سب پر آپ کو اللہ نے اشر کرنا۔ جنات ہیں، ان سے خطا بھی ہوتی، نیکیاں بھی ہوتی۔ اب رہا یہ کہ دونوں مخلوق ہمارے سامنے ہیں، ایک مخلوق وہ ہے جس سے کچھ گناہ بھی ہوتے، کچھ نیکیاں بھی ہوتی، ایک مخلوق وہ ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نیک ہی ہے۔ تو آخر ہم گناہ کار ہونے کے باوجود، ہم سے خطائیں ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی معصوم مخلوق پر ہم کو دو فضیلت عطا فرمائی، اس پر غور کرنا۔ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ جو مخلوق بالکل معصوم ہے، جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، آگے زلیخا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے ماں کا چاند سے دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں تعلیم و مطلوب دیکھے کوئی قصہ دورو معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی اقبالوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑ گئی جس پہ محشر میں بخش آ گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا دیکھا جس سمت اخر کرم چھا گیا اٹھ گئی جسے طرف دم میں دم آ گیا اٹھ گئی جسے طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام